حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات الخلود.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، دینی ملی بھائیو، عزیز و دوستو، بزرگوں، بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و کبریاء خالق کائنات کے لیے، جس رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ رب کریم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا کر کے بھیجا۔ سامنے محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا و آخرت کی بادشاہت، دنیا و آخرت کی ملکیت، دنیا و آخرت کا مالک الملک صرف رب العالمین ہے۔ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ یہود کے اندر جو علماء تھے، جو تورات کا علم رکھتے تھے، ان کو احبار کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے، ان علماء میں سے، یہود کے عالموں میں سے ایک عالم کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، ہم نے یہ چیز تورات کے اندر پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک انگلی پر ساتوں آسمانوں کو رکھے گا، ہاتھ میں نہیں، صرف ایک انگلی پر، اور ایک انگلی پر تمام زمینوں کو رکھے گا، ساتوں زمینوں کو اللہ رب العالمین ایک انگلی پر رکھے گا، اور دنیا کے تمام درختوں کو اللہ رب العالمین ایک انگلی پر رکھے گا، اور پوری دنیا کے اندر جتنی مٹی اور جتنا پانی ہے، اللہ رب العالمین تمام مٹی اور تمام پانی کو ایک انگلی پر رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین ایک انگلی پر رکھے گا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہلائے گا، مالک الملک ان تمام چیزوں کو ہلائے گا، اور اس کے بعد کہے گا انا الملک، آج میری بادشاہت ہے، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو انسانیت پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر یہ تصور کرتے تھے کہ میری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ان لوگوں کو بادشاہت، سلطنت کا اتنا نشہ تھا کہ لوگ انہیں انتہائی کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو 5 انگلیوں پر رکھے گا، اس کے بعد کہے گا انا الملک، آج میری بادشاہت ہے۔ یہ یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا تھا
کہ کیا اس طرح کی تعلیمات جو ہم نے تورات میں پڑھی ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ تبسم فرمانے کا مطلب آپ نے اس کی تصدیق کی، کہا ہاں اس طرح ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک انگلی پر تمام آسمانوں کو رکھے گا، ایک انگلی پر تمام زمینوں کو رکھے گا، ایک انگلی پر تمام درختوں کو رکھے گا، ایک انگلی پر پانی اور مٹی رکھے گا، اور ایک انگلی پر دنیا کی تمام مخلوقات کو رکھے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان لوگوں نے، یہود نے، نصارہ نے، جن لوگوں نے رب العالمین کی توحید کا انکار کیا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کیا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن تمام مٹی کو اللہ رب العالمین مٹھی میں رکھے گا، اور اسی طرح ساتوں آسمانوں کو اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ گویا کہ تمام بادشاہت مالک الملک وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب کائنات ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس کا لازمی مطلب ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ قدم قدم پر ایک انسان کو رب العالمین کی توفیق، رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج وہ مالدار ہے ہمیشہ وہ مالدار رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج وہ صحت مند ہے، جوان ہے، اس کی صحت ہمیشہ برقرار رہے گی، اس کی جوانی ہمیشہ رہے گی۔ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی صاحب مال ہے، صاحب اولاد ہے، اللہ رب العالمین اسے بے اولاد نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان خوش ہے تو اللہ رب العالمین لمحات کے اندر اس کی خوشی کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ ایک انسان ہر لمحہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور خود کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محتاج تھے، رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے، اور بار بار یہ دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو بھی مانگنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو، اے الہ العالمین تیری امید کی، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کی امید ہے۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میرے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کو میری طرف مت سونپنا، کیونکہ ایک انسان بے بس ہے جب تک نہ اس انسان کے ساتھ رب العالمین کا رحم و کرم شامل ہو۔ اسی وجہ سے اس بے بسی کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اور دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي، اور میرے تمام معاملات کو درست فرما، لا الہ الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی قادر مطلق نہیں جس کو ان پریشانیوں کو ختم کرنے پر قدرت ہو۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ گویا انسان بیمار ہو رجوع کرنا ہے رب کائنات کی طرف، انسان تنگ دستی کا شکار ہو رجوع کرنا ہے رب العالمین کی طرف، انسان کسی مشکلات کے اندر پھنسا ہو رجوع کرنا ہے رب کائنات کی طرف، انسان کو مال طلب کرنا ہو، انسان کو عزت تلاش کرنی ہو، انسان کو اولاد تلاش کرنا ہو، رب العالمین کی طرف رجوع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ رب العالمین کریم ہے، لیکن ایک انسان اپنے رب سے غافل ہے، جس کو رب العالمین نے فرمایا
یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے تعلق سے تم کو کس چیز نے غافل کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اسی وجہ سے جب ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، کیا ہے اس کا مطلب؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، انسانوں کا محتاج نہیں ہے، یہ ہے اللہ الصمد کا مطلب۔ اور دنیا کی تمام مخلوقات رب العالمین کی محتاج ہے، ہم تمام اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کی نصرت کے امیدوار ہے، مدد کے امیدوار ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کے معاملات کو درست فرما، الہ العالمین ہمارے جو بھی مشاکل ہے، پریشانیاں ہیں، رب کائنات ان پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو پریشانیوں سے بچا، ہمارے معاشرے کو مصائب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو آیات آغاز خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، یہ جو ہم رات اور دن دیکھتے ہیں، رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آتی ہے جس میں ہم آرام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رب العالمین رات قیامت تک رکھے، اگر دن ہی نہ آئے، اگر یہ رات قیامت تک برقرار رہے، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من الہ غیر اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو دوسرے انداز سے فرمایا، کیا کوئی ہے معبود دنیا کے اندر بالفاظ دیگر جن کو تم خود ہی اپنا معبود سمجھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو؟ کیا اگر اللہ رب العالمین رات کو قیامت تک برابر کر دے، کیا کوئی الہ ہے، معبود ہے جو دن کو لا سکے، رات کے بعد دن کو لا سکے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ رات قیامت تک جاری رہے، کیا کوئی ہے، کوئی الہ ہے جو روشنی لا سکے، جو دن لا سکے، اس کے باوجود بھی تمہیں کیوں نہیں سنائی دیتا ہے؟ افلا تسمعون، تم یہاں کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا قل ارأیتم، کہہ دیجئے ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رب العالمین یہ دن بڑھا کر کے قیامت تک صرف دن ہی رہے، یعنی رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کیا دنیا کے اندر کوئی معبود ہے جو رات کو لا سکے؟ گویا کہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا تبصرون، پھر تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، پھر تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی طرف آتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی، وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، کیا جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات کے اندر آرام کرو، سکون اور چین سے سو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان اگر 2-3 دن بھوکا رہے تو کبھی کبھار وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان اگر 1-2 دن نہ سوئے، اس کا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ رب العالمین کی رحمات میں سے، اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ،
تاکہ رات کے اندر تم سکون اختیار کرو، سکون حاصل کرو، اور دن کے اندر وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کے اندر تم روزی تلاش کرو۔ دن کے اندر ایک انسان اگر نیک نیتی کے ساتھ روزی تلاش کرتا ہے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ دن کے اندر تم روزی تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا ہے کمانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں یاد کرو اور تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ بے شمار نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ کے اندر اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بے شمار نعمتیں رب کائنات کی، لیکن مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہم دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ توحید کی امانت ہے، وہ ایمان کا نور ہے، جس ایمان کے نور نے ہمیں یہاں مسجد تک لانے کے لیے مجبور کیا، ورنہ ہم بھی دوسروں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہتے، دکانوں پر بیٹھے رہتے، مجلسوں محفلوں میں بیٹھے رہتے۔ لیکن جو نور اللہ رب العالمین نے ہمارے سینے کے اندر ڈالا ہے، توحید اور ایمان کا نور، اس نور نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھر تک آئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی نور کے تعلق سے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اگر ہمیں جنت کی رہنمائی ہوگی، اگر ہم دوزخ سے بچیں گے تو اسی نور کے ذریعے سے، اسی ایمان کے ذریعے سے، اسی اسلام کے ذریعے سے، اور یہ انتہائی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کو جہنم سے بچا، الہ العالمین ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو جہنم سے بچا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اہل جنت میں سے بنائے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے یہی نور ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور یہ نور ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار روم سے لوگ آئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، حبشہ سے لوگ آئے، ان کو یہ نور ایمان مل گیا، ایران سے لوگ آئے، نور ایمان مل گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ابو طالب کا نام آپ بار بار سنتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے ساتھ ساتھ آپ کا دفاع کرتے تھے، لیکن اس نور سے محروم رہ گئے، اس نور سے قریبی رشتہ دار محروم رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے باپ آزر اس نور سے محروم رہ گیا۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اس کا باپ جس کا نام آزر تھا، جب دیکھیں گے کہ میرا باپ آج انتہائی رسوائی کے اندر مبتلا ہے، ایک بیٹے کو اور خاص کر کے اولو العزم پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوتی کہ قیامت کے دن اس کو اعلیٰ درجات، لیکن اس کا باپ رسوائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کریں گے اے الہ العالمین، آپ نے مجھے درجہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہاں میں نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے الہ العالمین، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ آج میرا باپ انتہائی ذلیل و خوار ہو رہا ہے، رسوائیوں کے اندر مبتلا ہے، اس سے بڑی میری شرمندگی کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین اعلان فرمائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی پیشکش کو رد کر دے گا۔ ان اللہ حرم علی الکافرین الجنت، اللہ رب العالمین نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔
پیشکش ٹھکرا دی جائے گی۔ لہذا جو توحید ہمیں اور آپ کو ملی ہے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس توحید کے آنے کے بعد ایک موحد کو، ایک مسلمان کو، ایک ایماندار شخص کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ نہ سوچے اب مجھے توحید مل گئی، میں اب اللہ رب العالمین کا بہت قریبی ہو گیا اور مجھے صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ نعمتیں ملیں گی قیامت کے دن جنت کے اندر، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ایک مومن کو اس دنیا کے اندر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی مال کے اندر کمی ہوگی، کبھی بچے کی موت ہوگی، کبھی رشتہ داروں کی موت ہوگی، کبھی قحط سالی ہوگی، کبھی آپ کی زمین سے فصل نہیں اگے گا، کبھی آپ کے مال میں کمی ہوگی۔ یہ آزمائش کے طریقے ہیں جو اللہ رب العالمین استعمال کرتا ہے اور ان طریقوں سے ایک بندے کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ لیکن وبشر الصابرین، جو ان آزمائشوں کے اندر صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بشارت دی، صبر کرنے والوں کو۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے کہ جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، جگر کا ٹکڑا کٹ رہا ہے، کیونکہ ایک بیٹا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے وہی کلمات کہے ان العینان لتحزن لتدمع والقلب يحزن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے الہ العالمین میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، میرا دل انتہائی غمگین ہے، پریشان ہے۔ ولا يقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ توحید عملانے کے بعد، توحید اپنانے کے بعد انسان کو مختلف مشاکل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب انسان کی زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کی آپ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہوتی ہے اہل توحید کو کہ اس میں پریشانیاں بڑھتی ہے، لیکن کون موحد جس کا کام ہو یہ نہیں کہ الحمدللہ پڑھ کر کے یا کلمہ توحید پڑھ کر کے اس توحید کو صرف اپنے تک محدود رکھے، اس توحید کو جب پھیلائے گا، اس توحید کو جب دوسروں تک پہنچائے گا، اس موحد کو اس راستے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہے اس میں ایک انسان صبر کرتا ہے، اس کو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پریشانیوں کے دو اسباب ہو سکتے ہیں، آپ یاد رکھیں، پریشانیوں کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی آزمائش، جس آزمائش سے انبیاء کو گزرنا پڑا، اور دوسری بات یہ کہ انسان کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملے دنیا کے اندر، وہ بھی پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہیں اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان دیکھے اگر اس کی زندگی، ایک انسان خود یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے اوپر جو پریشانیاں ہیں، میری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، کیا یہ پریشانیاں یہ مجھے ایمان کی وجہ سے آزمائش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کرنے کی سزا ہے؟ یہ انسان خود دے سکتا ہے۔ اگر انسان
ایک انسان اگر شریعت پر پابند ہو، اللہ کی توحید پھیلاتا ہو، اس پر پریشانیاں آئیں تو یہ اہل ایمان کی آزمائش ہے، اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کی سزا ہے، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے تو یقینی بات ہے یہ گناہوں کی سزا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم اور آپ تمام اسی میں مبتلا ہیں۔ پہلی والی بات، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو آزمائش ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ اب دوسرا مسئلہ رہا وہ یہ کہ جو بھی پریشانیاں ہیں، چاہے چھوٹی پریشانیاں ہوں یا بڑی پریشانیاں ہوں، یہ پریشانیاں ہمیں گناہوں کی وجہ سے، یہ پریشانیاں ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب معاملہ اس طرح ہے کہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ہم پر، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں، یا علاج کے طور پر 3 بنیادی نسخے ہیں جو ہمیں اور آپ کو عملانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایک انسان جب محسوس کرے کہ میرے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور یہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرے، اللہ رب العالمین کا دامن، اللہ رب العالمین کا دامن تھامے، اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائے، وَأَبْوَابُهُ لَا تَحْجُبُ، اور اللہ رب العالمین کے دروازے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایک بنیادی علاج جو ہم اختیار کریں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کریں، رجوع کریں اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور توبہ کرنے کے لیے ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی درویش کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کوئی وسیلہ پکڑنے کی ضرورت نہیں، کسی درگاہ پر جانے کی ضرورت نہیں۔ عیسائیوں کے طرح، عیسائیوں کے اندر کیا تصور ہے توبہ کا؟ عیسائیوں کی جو کرسچن ہیں ان کے اندر توبہ کا ایک عجیب و غریب تصور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چرچ کے اندر جاتے ہیں اور پادریوں کے پاس سب سے پہلے فیس ادا کرتے ہیں، جس طرح سے اداروں کے اندر رجسٹریشن ہوتی ہے اسی طرح سے وہ فیس ادا کرتے ہیں۔ وہ پادری کتنی فیس لے، 5,000 10,000 وغیرہ، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کیا، اس کو پھر وہاں سے چرچ سے وہ پادری سرٹیفکیٹ دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی یا تم نے توبہ کر لی۔ اس سے پہلے اسے فیس دینی پڑتی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا جو عقیدہ ہے کوئی فیس نہیں بھرنی ہے، کہیں نہیں جانا ہے، صرف وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں۔ الہ العالمین، آج تک دنیا میں کتنی غلطیاں ہوئی، زندگی میں کتنی غلطیاں ہوئی، رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العالمین پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایک علاج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے اسی وقت ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، اسی وقت ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ آگے پیچھے بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم خوشحال ہوں اس صورت میں بھی ہمیں مسجد یاد رہنی چاہیے، اس صورت میں بھی ہمیں درسگاہ یاد رکھنا چاہیے، اس صورت میں بھی ہمیں فقراء، غریب، کمزور انسان یاد رہنے چاہیے۔ اور جب پریشانی آتی ہے، پریشانی میں تو رہتا ہی ہے۔ اور یہ صفت مشرکوں کے اندر بھی تھی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مکہ جب فتح ہوا، ابو جہل کا نام آپ نے بار بار سنا ہے۔ ابو جہل کا نام سنتے ہی ذہن کے اندر ایک گندی تصویر آ جاتی ہے۔ ابو جہل کا نام جب ہم سنتے ہیں، اور کیوں نہ تصویر آئے؟ کیونکہ دنیا کے شریر ترین انسانوں کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے ابو جہل، اور اس کا بیٹا اکرمہ۔ جب اکرمہ کا نام آتا ہے اس کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی تھے، انہوں نے ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان لانے کا ایک سبب کیا بنا ان کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کرنے کے بعد ایک عام اعلان کر دیا کہ تمام کو معافی ہے، ایک عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا
مگر کچھ خطرناک قسم کے مجرم تھے جن کو قتل کرنا لازمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کعبہ کے پاس چھپ بھی جائیں، اس پردے کے اندر بھی چھپ جائیں، کعبہ کے اوپر جو پردہ ہے غلاف ہے، اگر اس غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا، کیونکہ ان کا جرم انتہائی سنگین ہے۔ ان مجرموں کی فہرست میں یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا، وہ مکہ سے انہوں نے سوچا اب مکہ میں بھی بچنے کی گنجائش نہیں، وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اور حبشہ میں جب جانے کے لیے ایک جگہ سمندر کا راستہ طے کرنا پڑا، سمندر میں کشتی میں بیٹھے، طوفان آ گیا، اور مشرکوں کی عادت تھی جب طوفان آتا تھا، جب پریشانی آتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے جن میں اکرمہ بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا طوفان آ گیا سمندر کے اندر، اب ہمیں اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ آپس میں وہ باتیں کر رہے تھے، عقل مند انسان باتیں کر رہے تھے کہ جن کو ہم نے الہ بنایا ہے وہ الہ ہمیں نہیں بچا سکتے ہیں، اگر بچا سکتا ہے تو اس اللہ کو آج پکارو۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، ان کے ذہن میں بات آئی اگر اس پریشانی میں رب العالمین نکال سکتا ہے تو پھر جب ہم پریشانی میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بھی اللہ رب العالمین ہی ہمارا حامی و ناصر ہو سکتا ہے۔ پریشانی میں جب وہ بچاتا ہے تو اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ان حالات میں بھی اللہ رب العالمین ہی بچا سکتا ہے۔ انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا، کہا اے الہ العالمین، میرے دل کے اندر اسلام داخل ہوا، اگر میں اس کشتی سے نجات پا جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے اسلام پر بیعت کروں گا۔ بہرحال کشتی میں بچ جاتے ہیں وہ لوگ، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام پر بیعت کی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے جو میں آپ کو علاج بتا رہا تھا، وہ ایک علاج اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا اور اس گناہ سے باز رہنا، اور دوسرا جو سب سے بڑا علاج ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، توبہ کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری پریشانی کو بھی ختم فرما، ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو ختم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، ایک دو باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں یا پورے ہفتے میں دین اسلام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، شاید جواب زیرو آئے گا۔ ہم توحید کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم دین کو پڑھنے کے لیے اپنی ٹائم ٹیبل میں کتنا ٹائم ہم نے دینی کتابوں کے لیے رکھا ہے، شاید جواب نفی میں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ جمعہ کا خطبہ آدھا گھنٹہ کم سے کم، یہ جو ٹائم ہم نے رکھا ہے وہ کم سے کم ٹائم رکھا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 40 منٹ ہے، اگر اس کے لیے یہ 40 منٹ بھی ہم لاسٹ 2 رکعتیں حاصل کرنے کے لیے مسجد آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ انتہائی بے انصافی ہوگی اس دین کے ساتھ یا ان مسجدوں کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، بچوں کے تعلق سے جو ہمارے عزیز مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، اور ان عزیزوں سے مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، لیکن
نماز کے بعد یہ فوراً باہر نکل جاتے ہیں اور یہ سنتیں نہیں ادا کرتے ہیں. لہٰذا ان عزیزوں سے بھی گزارش ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار ہے, ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان جب سلام پھیرتا ہے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, ضرورت ہو وہ باہر نکل سکتا ہے, نماز سے وہ فارغ ہو گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ذکر و اذکار دیے ہیں. اگر یہ بچے آج نہیں سیکھیں گے تو پھر کب یہ تربیت حاصل کریں گے؟ لہٰذا ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے, والدین کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں, اور جب یہ آج تربیت حاصل کریں گے انشاءاللہ ان کی زندگی آگے کی طرف سدھر سکتی ہے اور ان کی زندگی بہتر ہوگی. اللہ رب العالمین ہم تمام کی زندگی کو بہتر بنائے. بہت سارے ہمارے دوست بھائیوں نے آج اس مقدس موقع پر مسجد کے لیے کچھ عطیات بھیجے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مسجد کے اندر بھی چندہ کیا جاتا ہے, مسجد کے باہر درسگاہ کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. جو بھی اس میں شرکت کرتے ہیں, ہم تمام اس میں شرکت کرتے ہیں, الہ العالمین ہمارے عطیات کو قبول فرما. ایک صاحب نے 500 روپے, 100 روپے, 100 روپے, 50 روپے, بہت سارے عطیات ہمارے بھائیوں نے بھیجے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ تیرے مال میں خرچ کرنے کی توفیق دے. ایک صاحب نے مسجد کے لیے 100 روپے دیے ہیں. میں ذاتی طور سے جانتا ہوں انتہائی پریشانی کے اندر مبتلا ہے, پریشانیوں سے اس کی زندگی گھری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تیرے راہ میں 100 روپیہ صدقہ کیا ہے, 100 روپیہ عطیہ دیا ہے. رب کائنات اس کی تمام پریشانی کو دور فرما, جملہ مسائل اس کے حل فرما اور اس کی تمام پریشانی کو دور فرما. اور اسی طرح سے غلام قادر صاحب سرن والے نے 500 روپے دیے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں والدین کے ایصال ثواب کے لیے, والدین کو, رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, چاہے کتنے بھی عرصہ گزر جائے. انہوں نے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپے دیے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات ان کے والدین جو ہے ان کے جنت میں ان کے درجات بلند فرما اور ان کا عطیہ قبول فرما. اور اسی طرح ایک خاتون نے 50 روپے دیے ہیں. چچا محمد رمضان صاحب نے 100 روپے دیے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان عطیات کو قبول فرما, اور جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہمارے مقدر میں ہیں الہ العالمین ان عطیات کے بدلے وہ مصیبتیں ختم فرما. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. الہ العالمین بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین دین سے محبت کرنے والے کی توفیق دے, دینداروں سے محبت کرنے کی توفیق دے, اپنے معاشرے کو صاف و ستھرا رکھنے کی توفیق دے. الہ العالمین شریعت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے, شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں نے دعائے شفا کے لیے درخواست کی ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین کچھ ایسے بھی ہیں جو ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, گھروں کے اندر بیمار ہیں, مسجد کے اندر بیمار ہے. رب کائنات شفا کامل و عاجل عطا فرما. الہ العالمین شفا کامل و عاجل عطا فرما. کمپنی کے اندر ایک مشتاق صاحب کشمیر سے انہوں نے بذریعہ فون یہاں یہ بات پہنچائی کہ ان کے والد صاحب کافی بیمار ہیں. اللہ رب العالمین ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. الہ العالمین ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. الہ العالمین جو بھی پریشانیاں ان پریشانیوں کا ازالہ فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.